أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ ہے سورۃ الانعام کا آخری رکوع. ماشاءاللہ آدھا سفر 8 کا ہوا. 20 رکوع پر مشتمل یہ سورۃ الانعام تھی. 240 44 65 265 ہے غالباً. آگے سورہ اعراف ہوگی انشاءاللہ. تو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں احکامات پڑھی گئی سنا گیا. اور پچھلے رکوع میں بہت ساری برائیوں سے منع کیا گیا تھا. یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. اور ولا تقربوا الفواحش ظاہری باطنی فوش بے حیائی کے کام سے منع کیا گیا تھا. اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو پرہیزت دیتا ہے, تمہیں بھی اللہ دیتا ہے. شرک سے سب سے پہلے منع کیا گیا. والدین کے ساتھ احسان کا اور خشیت املاق اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا. کوئی بھی ہو, آپ کا عزیز ہو, کوئی بھی ہو, جب فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, اس کا حکم دیا گیا تھا. یہ سیدھا راستہ, یہی سیدھا دین ہے, سیدھا راستہ ہے, اس کو بتایا گیا.
پھر اس آخری آیت میں جو پچھلے رکوع کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا، ان کو بھی احسن چیز دیں، تفصیل کے ساتھ کتاب میں یہ ذکر کیا گیا تھا، بہت ساری تعلیمات، یہ خلاصہ ہوا۔ آج یہ رکوع ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے پڑھا تھا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ شروع میں آیت نہیں پڑے گی غالباً، ٹھیک ہے جی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو، لعلکم ترحمون۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةٌ، لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یا تو تم نے پیچھے جو کتابیں تھیں تورات انجیل وغیرہ، اس پہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو تمہیں علم ہوگا، بتایا گیا ہوگا، یا جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہو جو بھی کر رہے ہو، لیکن اب کیا ہے جی؟ آخری ہدایت، روشن ہدایت، اسلام کا سبق، اسلام، قرآن، نبی آ گیا ہے، اب ہدایت، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تم جان چھڑانے کی کوشش کرو، اب تمہیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو کیا کرے؟ جھٹلائے، کیا کرے؟ کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اور ان سے منہ موڑ لے، صدفہ منہ موڑ لے، عنہا صدف نام بھی ہوتا ہے نا، وصدف عنها، اور ان سے منہ موڑ لے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ بھائی کانوا یصدفون، وہ برابر منہ موڑے ہی رہے قرآن سے، ہدایت سے، کیا تھا؟ منہ موڑنا صرف ظاہری طور پر بھی نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، بیان کیا جا رہا ہو، بندہ جوں بھی نہ رینگے، توجہ نہ ہو، سنے ہی نہیں کچھ، کیا کرے؟ ایسے ہی بس لاپرواہی سے بیٹھا رہے، غفلت سے بیٹھا رہے، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے کیا کہتے ہیں؟ منہ موڑنا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ بیٹھے ہوئے مزے سے فرشتے آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو فرشتے آگے بولیں گے جا کے جو ہم کہتے ہیں آؤ نماز پڑھنے، یا کوئی دعوت دیتا ہے، کوئی جماعت والا آتا ہے تو وہ فرشتوں کی طرف سے ہی آ رہا ہے نا بھائی، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پیغام لے کر، فرشتے تھوڑا آئیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، یا تمہارا پروردگار خود آئے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی قادیانی ہم نے سنے ویڈیوز وغیرہ جو اتنے قادیانیت میں پختہ، یہ ایسے کہتے تھے کہ ہمارا رب بھی ہمیں آ کے کہے نا مسلمان ہو جاؤ، ہم قادیانیت نہیں چھوڑتے۔ حساب لگائیں آپ کتنے پختہ ہوتے ہیں یہ لوگ، کتنا ان کو مضبوط کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مسلک ہمارے، دیوبندی کہے گا میں دیوبندی ہوں، چلو یہ تو ہم سارے ہدایت یافتہ ہیں نا، ایک دوسرے کو ریلوی بھائی ہیں ہم سارے،
شیعہ پارٹی کیا کہے گی، بس سب کچھ ہو جائے، ہم نے شیعہ چھوڑ لینی ہے، اتنا ذہن سازی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلک پرستیوں میں کتنے ایک دوسرے کے اوپر پختہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے مسلک میں جانا گویا کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہودی ہیں، مشرکین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ رشتے آئے یا اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ او یأتی بعض آیات ربک، تین باتیں، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ نشانیاں آپ کو پتہ یہ اکثر کیا مراد ہوتی ہیں؟ انبیاء جو ہوتے ہیں، علامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات، نشانیاں، آیات ہیں۔ شق قمر ہے، کل استاد مکرم بیان فرما رہے تھے، انگلی سے دودھ کا نکلنا ہے، ایک پیالہ 70 صحابہ کو پورا ہوا، شہد کا نکلنا، آنکھ کا مل جانا صحابی کو۔ فرمایا صحابی دنیا میں آنکھ چاہتے ہو یا آخرت میں؟ ٹھیک ہے جی، تو آنکھ ڈکی بغیر ڈاکٹری کے، کیا ہوا؟ آنکھ صحیح ہو گئی۔ اور پہلی آنکھ سے وہ تو آنکھ نبی کی برکت سے جنت سے آئی ہوگی، اللہ کے خزانوں سے آئی ہوگی نا۔ معجزات ہوئے کہ نہیں؟ ڈنڈا کسی کو دیا، تلوار بنا۔ سیف اللہ صحابی ہیں، خالد بن ولید، سیف، ان کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ خود بتا بذات خود تلوار ہیں اللہ کی۔ ثم صلی اللہ سیف من سیوفہ، کہ اب اللہ کی تلوار آئی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی یعنی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ جب اللہ کی تلوار ہوتی ہے تو پھر جنگ ہار رہے، چاہے وہ پہلے تھے یعنی مسلمان صحابی نہیں تھے تب بھی، اور بعد میں تو پھر اور اللہ کی نصرت اللہ تعالیٰ نے۔ جنگ ہوئی تھی تو وہ جنگ ہاں ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے جی؟ پھر اللہ نے ان کو سیف اللہ لقب دیا، اور وہ ان کے جسم میں کوئی ایسا نہیں تھا حصہ جہاں پہ زخم نہ ہو، لیکن وہ نارمل وفات پائی انہوں نے۔ یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ اللہ کی تلوار کاٹ نہیں سکتی، کوئی کاٹ نہیں سکتا اس کو، قتل نہیں کر سکتا اسے، شہید نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ان کی خاصیت تھی، نارمل وفات پائی انہوں نے۔ تو بات سمجھ آ رہی کیا بات ہو رہی تھی؟ معجزات ہیں بے شمار، اور بہت سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت سلام کر رہے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زب جو تھی وہ کیا تھی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زب مگرمچھ کی طرح جو ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کا واقعہ تھا مردہ گوہ، ہاں سب گو بھی بولتے ہیں اور ہم گو بھی بولتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ سب گو اور منانا سے پوچھنا نا۔ بہرحال وہ جو ہوتی ہے مگرمچھ سے چھوٹی ہوتی ہے، چھپکلیوں وغیرہ کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کندھے پہ اٹھا ایک صاحب جو زیادتی تھا اٹھا کے لا رہا تھا کہ یہ اگر مری ہوئی ذب ہے نا، یہ گو، یہ گواہی دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا یہ کیا بات؟ اس نے گواہی دی آپ سسن کے بارے میں، کنکریاں آپ سسن پہ بولی، کنکریاں۔ ابو جہل کہتا ہے یہ کنکریاں، ٹھیک ہے جی، بہت ساری نشانیاں ہیں نا۔ کنکری نے کنکر بول پڑے۔ معجزات تین آیتوں کا، تین چیزوں کا ذکر ہے، سمجھ آ گیا آپ کو نا؟ فرشتے آئیں یا اللہ آئیں یا پھر نشانیاں اللہ کی۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی ہے، یوم یأتی آ گئی، بعض آیات ربک، پھر کیا ہوگا جی؟ لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، تو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کس نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو، من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، قیامت آ گئی، موت آ گئی، آثار موت دیکھ لیے، خرخرا شروع ہو گیا۔ خرخرا مطلب ماں موت کے وقت جب آواز خرخر کی آتی ہے، بندے کے نرخرا کی آواز، بات سمجھ آ رہی؟ موت کے وقت بعض دفعہ آواز آتی ہے، بعض دفعہ اچانک ہی موت آ جاتی، موت کے آثار آ جائیں، بندہ اس طرح اوپر دیکھنے شروع ہو جائے، فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو جائے، دنیا سے اب اس کا رابطہ
ڈسکنیکٹ ہو جائے، منقطع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر اس وقت توبہ توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہوتا، اس پہ لنک ادھر جڑی ہوتی ہے پھر عالم برزخ آسمانوں میں۔ دیکھا تھا ہاں اس کی توبہ کی، لیکن تب اس کی توبہ نہیں قبول اس نے اسی وقت آمنت، اس نے کہا کہ لما آمنو، کہ اب میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لیتا ہوں۔ پھر فرما الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب وہ تو بہتر نہیں ہے، اب ٹائم کیا ہوا، چانس کہا جاتا ہے تقدیر نہیں۔ چانس ختم ہو گیا، مطلب وہ موت کا وقت آ گیا اب نا۔ تو ہر کوئی کہے گا فرشتوں کو دیکھ لے بندہ، غیب کا جہان دیکھ لے، تو پھر تو وہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ غیب کہتے ہی ایمان اس کو جو ایمان بالغیب ہو، الذین یؤمنون بالغیب، سمجھ آ رہی ہے؟ قل انتظروا انا منتظرون، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ، لہذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے مراد قیامت کی آخری نشانی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ معتبر ایمان وہی ہے جو دلائل کی بنیاد پر ایمان بالغیب ہو، کسی چیز کو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایمان لانے سے امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، یہ دنیا فیصلہ سنانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایمان یہ کیا ہے جی؟ فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ رزلٹ ڈے نہیں ہے، رزلٹ تو آخرت میں ہوگا، یہاں پیپرز ہوں گے، ٹیسٹ ہوگا ہر روز، بالغ ہونے سے لے کر موت تک ٹیسٹ میں ہے، بندہ امتحان میں ہے، امتحان گاہ میں ہے۔ کبھی شیطان جیتے گا، نفس جیتے گا، کبھی یہ اس کو دبا لے گا، کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے، نفس کی جنگ لگی رہے گی۔ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا میں تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہوں، بڑے بڑے لطائف جاری ہو گئے جی، میں تو بڑا یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں۔ کبھی بھی مطمئن نہیں بیٹھنا ہے بھائی۔ اللہ والے کے پاس آیا نا شیطان، کہتا بچ گیا بچ گیا بچ گیا، اور وہ بزرگ اللہ والے کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، حالانکہ اس وقت جو پاس تھے وہ پڑھا رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھیں، کیا پڑھا رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور وہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں ابھی نہیں بھی۔ وہ بزرگ پاس والے سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بعد میں پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ فرمایا شیطان آیا تھا، کہتا ہے تو بچ گیا ہے، میں کہہ رہا تھا نہیں ابھی تک موت نہیں آئی، جب تک میں بالکل مر نہیں جاتا فوراً شیطان اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، اور اگلی آیت تو کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ تقریباً بلعم ابن باورہ وغیرہ جو ہے اسی کے بارے میں، یا وہ تھا جو ایک اور بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے جو مستجاب الدعوات تھا، اس کے بارے میں بھی ہے غالباً، جس نے بدوا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، مثال شیطان کی جو کیا کہتا ہے؟ انسان کو کفر کر، نکفر، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انتظار کرو پھر آخرت کا، اگر مانتے نہیں ہو، مرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرنے کے بعد پھر انتظار مرنے سے پہلے کرو۔ ہم بھی تم بھی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور وہ شیعہ لوگ ہیں، کیا ہے؟ اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں جہاں بھی آیت ہے نا اس طرح کی، وہاں پہ لفظ شیعہ آیا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ، پارٹی۔ شیعہ کا مطلب ہے اصل میں شیعوں جو ہیں وہ شیعان علی پورا بنتا ہے، وہ ٹھیک، حضرت علی کا گروہ ایسا کہتے ہیں وہ، آپ خود کہتے ہیں، ورنہ وہ گستاخیاں تو حضرت علی کے وہ بخشتے نہیں ہیں، وہ ایسی ایسی گستاخیاں ہیں جو علامان والحفیظ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بہرحال وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں اپنا زیادہ تر لوگ محبت بھی کرتے ہیں اہل بیت سے، ٹھیک ہے جی، محبت ہونی چاہیے، صحابت سے محبت ہو، اہل بیت سے ہو۔ ان کو چاہیے کہ تو غلط فہمیاں دور کریں، تاریخی کتابوں میں جھوٹ موٹ باتوں کو چھوڑیں، صحابہ کو مانیں، اہل بیت کو، اور ہم تو سب کو مانتے ہی ہیں، اہل بیت سب کو مانے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے امام حسن حسین کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، ٹھیک ہے جی، تمام صحابی جنتی ہیں، اہل بیت بھی شامل ہے، تو ہم اوسط درجے کے ہیں، درمیان ہیں، ہم کسی کو شان نہیں گھٹاتے، نہ بہت زیادہ اونچی کر دیتے ہیں۔ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون،
ان کا معاملہ تو اللہ کے والے، انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، ان کو دکھائے گا یہ لو بھائی میموری کارڈ دیکھو اپنا، یہ لائیو دیکھو، ریکارڈنگ دیکھو اپنی، یہ LED لگی ہوئی ہے بڑی بڑی، دیکھو بھائی کیا کرتے رہو، سارے کام دکھا دیے جائیں گے۔ تو چھپ کر جو کرتا تھا اہل جہاں سے، آج دیکھ لے کوئی دیکھ رہا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہم چھپ کر جو کرتے ہیں اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے ہمیں ہر جگہ سے، السما سے، ہر جگہ سے، بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ کے والے ہے، پھر انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اب دیکھیں نیکی کرنے کا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیکی کو آسان بھی فرما دیا کہ نیکی آپ تھوڑی کرو زیادہ ملے گا، ایک آیت پڑھو، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو، بڑا ثواب ملے گا، کتنے حروف ہے گنتے جاؤ، من جاء بالحسنۃ، اب دیکھو یہاں پہ کرنا نہیں ہے، من فعل بالحسنۃ نہیں ہے، جاء ہے، جاء کا مطلب کیا ہے، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے، نیکی لے کر آنا بڑا مشکل ہے، کرنا آسان ہے، کیا مطلب، مطلب بچا کر لے کے جانا۔ ہاں بچانا مشکل ہے بزرگان دین، فعل آسان ہے، جاء مشکل ہے، فعل مطلب ہے کر لو بھائی، نیکی کر لی، ٹھیک ہے جی، بڑے پوری رات نیکی کر لی، پوری شب رات منا لی، ربیع الاول بھی منا لیا، میلاد منا لیا، نمازیں چھوڑ دی، نماز پڑھنا اصل عبادت ہے، اور پھر اس کو حفاظت کرنا، اس کے اندر نماز کے اندر خلوص پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، نماز کو بچانا کہ نماز کے اندر وسوسے تو نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، کسی نے آگے چھیڑا تو نہیں، شیطان نے، نفس نے، نماز میں ہم ظاہری طور پہ تو نہیں غلطی کوئی ایسی ہو گئی جس سے نماز ہی ٹوٹ گئی، ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ لی اور ہم نے ایسا کوئی عمل ایک کثیر کر دیا، کیا کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اکثر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، امام سے غلطی ہو گئی، اگر وہ 3 4 دفعہ ہاتھ تو اسے پکڑی مگڑی پہ کرتا رہا، کوئی ایسا کر دیا کام، تو ایک ہی دفعہ میں یہ 2 3 کپڑوں کو صحیح کیا، نماز تو نہیں ہوئی، امام کی نہیں ہوئی تو پیچھے سب کی ہوگی، سب کی نہیں ہوگی، بس آرام سے سکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تو حفاظت کے ساتھ لے کر فرشتے اسے نورانی کپڑے کے اندر، سفید کپڑے کے اندر لے کر جائیں، نہ کہ کس کپڑے میں، کالے کپڑے میں نہ لے کے جائیں، کالے کپڑے میں نہ لے کے جائیں، نماز کس کپڑے میں، فرض پڑھ کے بندہ بھاگ آئے، کیا کرے، فرض پڑھ کے بندہ گھر بھاگ آئے، سنتے وطر نہ پڑے، وہ فرشتے وہ فرشتے کیا کہیں گے، تو بہرحال آرام سے نماز پڑھنی، بھاگنے والی نہیں کرنی ہم نے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، سبحان اللہ، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص کیا کرے، کوئی بدی لے کر آئے گا، جو شخص کیا کرے گا بھائی، حمزہ خان قریب آئیں بولے، واٹس ایپ والوں کی تو آواز نہیں اونچی کرتے، ریکارڈ ہو جائے گی، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ آپ لوگوں کے مائک یعنی آواز آستا ہے تو آپ گھروں میں بولتے رہا کریں، بچوں کو، اتوار ہے نا، بچے ہوں گے تو ان کی بھی تکرار ہوتا رہے، وہ کوئی نہ کوئی بھی بات کریں، سنتے رہیں انشاءاللہ۔ جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، سبحان اللہ، کتنا رحم و کرم والا معاملہ ہے، کتنا رحیم ذات ہے اللہ کی، ایک نیکی پر، اس آیت میں 10 ہے نا، نیکی کے اوپر 10، اس آیت میں ایک نیکی کا ثواب کیا ہے جی، 10 رمضان میں وہ 10 70 گنا بڑھ جاتا 70 ہے، گنا بڑھ گئے، پھر 70 بار بڑھ جاتا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہے، مطلب رمضان میں کر سکتے ایک نیکی کے 700 نیکیوں کا ثواب۔ ہاں، فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرضوں کے برابر، ایک نیکی کا جو ثواب وہ 70 درجے زیادہ، پھر اس آیت میں عجیب فرمائے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب بھی ملتا ہے، سمجھ آ رہی، ذکر خفی کیا کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر حساب ملے گا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ایسا ذکر جو اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ، محنتی بندے نہیں، کس کو پتہ ہے،
فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ انہو علیم بذات الصدور، انہو وہی ہے وہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور۔ سمجھ آ رہی گال؟ جو اللہ والوں کو جو چیز ہو جاتی ہے نا، الہام ہو جاتا ہے، وہ غیب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ وہ مثلا کسی مرید کا پتہ لگ گیا، حالات پتہ لگ گئی، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، فلاں ہے، تو وہ کسی بیان میں اس کو بیان کر دے گا۔ شیخ بھی کامل جو شیخ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹ مرید کو نہیں کرتا، نام لے کے بھائی تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے۔ تنہائی میں الگ بات ہے، مجلس میں بات کرے گا تو کیا کرے گا، وہ اس سے اشارتاً بات کرے گا۔ اور آپ نے جب بیعت کی ہو کسی اللہ والے سے، شیخ کامل سے، استاد مکرم سے، تو پھر آپ عجیب عجیب باتیں دیکھیں گے، سنیں گے کہ آپ کے دل میں کوئی بات چل رہی ہوگی، حضرت اسی کو بیان فرما رہے ہوں گے کسی اگلے سیشن میں۔ اگرچہ آپ سیشن میں آئیں تو صحیح، واٹس ایپ پہ کال اٹھائیں تو صحیح نا، کال ہی کوئی نہیں اٹھاتا۔ زوم پہ ماشاءاللہ ممبر آ رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بڑی بڑی باتیں ہیں بھائی، جس نے بیعت نہیں بھی کی ہوتی نا، کربوگا شریف، آپ کہیں گے یہ ادھر سے ہٹ جاتا ہے، ترجمے سے ہٹ جاتا ہے، بھائی صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجرباتی بات، مشاہداتی بات بڑی کام کی ہوتی ہے۔ کوہاٹ ہنگو میں کربوگا شریف ہمارے استاد مکرم ہیں، ٹھیک ہے جی، مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے ساتھ عرفان بھائی، ہمارے امیر صاحب، نذیر صاحب وغیرہ وغیرہ گئے ہوئے تھے پہلی دفعہ۔ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے یار بیعت شیت کیا ہوتا ہے، یہ وہ بیعت کرنا نہ کرنا، ہم بیعت کے لیے تو نہیں آئے، ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں ہم لوگ۔ اگلے یہ بیان میں مدلل گفتگو فرمائی مولانا مختار الدین شاہ صاحب نے، نہ ان میں سے کوئی ہمارے ان کے ارد گرد سی آئی ڈی پھر رہی تھی ان کی، نہ کوئی ان کا کوئی نمائندہ پھر رہا تھا، حالانکہ ان اللہ والوں کی سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہے، کیمرے شیمرے نہیں ہے وہاں پہ، روحانی سیکورٹی بھی بڑی ٹائٹ ہے ان کے ہاں غائبانہ سیکورٹی جنات ہیں جو بھی ہے وہ انہیں کو پتہ ہے، لیکن ان کی ظاہری جو سیکورٹی ہے، اور آپ کبھی جائیں گے کراچی کا ایک امیر ہے ان کا، گولی کی طرح پھر ہوتا ہے، کیمرے نہیں پھر ہوتے اس طرح، کیمرے تو اڑا رہا ہوں سے، پھر وہ خود پھر رہا ہوگا، کبھی یہاں ہے 2 منٹ میں وہ ادھر پہنچا ہوگا، لائٹ ہوتی ہے اس کے بعد لیزر لائٹ، ان کی فورس ہے ایک قسم کی، اتنی تو کبھی ٹائٹ آپ کی کوئی فوج بھی نہیں ہوگی جو وہاں پہ فوج سسٹم ہے ماشاءاللہ۔ اور وہاں پہ دائیں بائیں آبادی بھی نہیں ہے، کربوگا شریف بنا ہوا ہے، دائیں بائیں آبادی نہیں ہے، جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، فضائیں اللہ کی آواز سے بھی گونج رہی ہیں، اللہ اللہ ہو رہی وہاں پہ بھی، ہر جگہ اللہ والے موجود ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد مکرم کی یہ بات بڑی اچھی ہے، ہر کسی سے فیض حاصل کریں جائیں، وہ اپنی طرف نہیں بلا رہے کہ میرے پاس ہی آؤ، میرے زوم میں آؤ، مجھے ہی سنو، باقی صاحب کو تو یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بہرحال یہ بات کیا ہے جی، کدھر سے کدھر جا رہی ہے بات، وہ چوری پہ بھی بات ہو رہی تھی، چوری نہیں ہوتی وہاں پہ، چوری ہوتی ہے تو فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، بہت ٹائٹ سسٹم ہے وہاں پہ۔ کیا بات ہو رہی ہے آگے؟ 10 نیکیوں والی بات ہو رہی ہے، صحیح جی۔ اور جو برائی کرے گا، ایک برائی کا ایک ہی برائی لکھی جائے گا، سبحان اللہ، فرشتہ نائب ہوتا ہے، یعنی جو فرشتہ ہے دائیں طرف والا وہ امیر ہے، بڑا ہے، بائیں طرف والا بری باتیں برائی لکھنے والا وہ اس کے تابع ہے، وہ لکھتا ہے، دائیں طرف والے سے پوچھ کے لکھتا ہے بھائی لکھوں کہ نہ لکھوں کیا پتا، وہ کہتا صبر کر یار، یہ توبہ کر لے گا، معاف کرا لے گا، صبر کر تھوڑا سا، جس وقت وہ کر لیتا ہے، یعنی ارادہ کرنے پہ نیکی نہیں، یہ برائی نہیں لکھتا، جبکہ ارادہ کرنے میں ہمارے تبلیغ والے بھی کیا کہتے ہیں، پر نیکی ملتی ہے۔ نیکی ملتی ہے۔ تو وہ جھوٹ موٹ کا بھی ارادہ نہ ہو، سچا ارادہ ہو نا، ایسے ہی برائے نام، تو پکا ارادہ کرنے سے کیا ہو جی، نیکی لکھ دیتا ہے بھائی، کرے گا تو پھر اس میں اور 10 نیکیاں اور زیادہ نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے موٹے، یہ تو معاف کرواتے رہنے چاہیے نا، ہمیں نمازوں سے، وضو سے، نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کبیرہ نہیں ہونا چاہیے ہم سے، باز آنا چاہیے، اور توبہ سے معاف کرواتے رہنا چاہیے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کجی سے پاک دین ہے،
دینن قیما ملت دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، کجی سے پاک ہے، یعنی کسی قسم کے عیب سے پاک ہے، کجی سے پاک ہے ابراہیم کا دین۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے، یہی وہ دین ہے جس میں شرک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور اس میں بھی کوئی شرک کرنے والے، نبی تو شرک کرنے والے نہیں ہوتے نا۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم کا دین جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر، حنیفہ کا مطلب دیکھیں کیا ہے، حنیفہ کا مطلب کیا ہے، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا۔ حنیفہ کا ترجمہ یہ سارا ہے۔ حنیف کون ہوتا ہے؟ تو ہم کیا ہیں جی، حنفی بھی ہیں، حنیف بھی ہیں، ہونا چاہیے ہمیں، کیا ہے، حنفی بھی اور حنیف بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا۔ کیسے کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، آگ آئی، جلائی گئی نمرود نے آگ، فرشتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پانی ڈال دیں، کیا کریں، یہ کر طرف، انہوں نے کہا نہیں، حنیف ہوں میں۔ حنیف کون ہوتا ہے؟ جو براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جو ہے مجھے کیا کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ ہاں نہ ٹھنڈی ہو ہاں، اور نہ دوسری ٹھیک ہے جی، اتنی سلام ٹھنڈی کی نہ بات ہو بولی۔ جاؤ، سردی نہ لگے میرے حنیف کو، میرے حبیب کو، خلیل کو۔ ٹھیک ہے جی، حبیب تو آپ سے میں، خلیل حضرت ابراہیم ہے۔ سلامتی والی ایسی ہو جا، بظاہر نظر آ رہا ہے، لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے، 6 مہینے سے جلائی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے بڑی، ابھی وہ کہیں گے یہ تو گئے، یہ تو گئے ہو، سمجھ آئی؟ وہ سمجھ رہے ہوں گے نا، اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ آگ لگی ہوئی ہے جی، ہمارے بتوں کو چھڑا انہوں نے، ہماروں بتوں کو مارا کلاڑی، یہ کیا وہ کیا، اب یہ تو گئے ہمارے، اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی حیاتی بھی آ گیا، مماتی بھی آ گیا، کیوں لڑتے ہو حیاتی مماتی ہو؟ ہم سب آپس میں لڑے نہیں، دلائل پیش کریں، سمجھائیں ایک دوسرے کو، لیکن اتنے بڑے گستاخ ایک دوسرے کو نہ کریں، حیاتی مماتیوں پہ فتوے لگا رہے ہوں، مماتی حیاتیوں پہ فتوے لگا رہے ہوں، اگرچہ یہ حیاتی مماتی وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن لوگ ہیں کچھ حیاتی ہیں، ہم الحمدللہ حیاتی ہیں، آپ سب کی حیات کے قائل ہیں، جسمانی اور روحانی، جو اور روح اور کیا ہے جی، جسم کے تعلق کے قائل ہیں ہم لوگ۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ سب اپنے روزہ مبارک میں جسم روح کے ساتھ زندہ ہیں، عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، یہ حیاتی لوگ ہوتے ہیں، حیات النبی جسے کہتے ہیں، عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں ہم الحمدللہ، ہم نے مدارس سے، بزرگان کیا اکابرین سے سنا پڑھا بھی، سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو ہے اس کا نہیں مانتے، پھر اس کی تفصیلات ہیں، بہت باریکیاں ہیں، اس لیے عوام الناس کے بھی بس کی بات نہیں، ہم بھی عوام الناس میں شامل ہیں، لیکن موٹا موٹا جو سنا سمجھا ہے، تھوڑے سو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو تھوڑا بہت سمجھانا تو بنتا ہے۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، جو تمام جانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ، اور اسی طاعت کا مجھے امرت، حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا، اور میں، اول المسلمین، اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں، اول المسلمین، سب سے پہلے تو نبی جو ہے سب سے پہلے ہی مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ پر ایمان لانے والے، پھر باقی آگے امت بنتی ہے ان کی، ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ سبحان اللہ، وہ فقیروں والی جو کون سی ہے جی، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، اس میں جو ایک کہہ رہا تھا شاعر، وہ شعر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ، کیا شعر تھا؟ میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا، وہ جو الفاظ تھے، وہ ہمارے ممبر ماشاءاللہ ان کو آتے ہیں، تو یہ واٹس ایپ پہ بھی ممبر ہیں ماشاءاللہ، نعت خوان الحمدللہ، بہت عظیم نعت خوان ہیں،
سب سے پہلے سر جھکانے والوں کہہ دو کہ میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانا ہوں، کہہ دو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی شخص کمائی کرتا ہے یعنی نیکی کرتا ہے الا علیہا، اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، الا علیہا، مگر اسی کے اوپر نفع نقصان، یعنی جو کام کریں گے اچھے برے اس کا اپنا نہیں فائدہ ہے نا بھائی، اپنا نام اعمال پورا ہو رہا ہے، اپنا اچھے کام عمل کر رہے ہیں، آخرت میں کامیابی ہوگی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوں گے، برے کام کریں گے برے نتیجہ ہوگا، اللہ رسول ناراض ہوں گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کفار کبھی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا کفار کبھی کبھی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب بھی ہم اپنے سر لے لیں گے، بلے بلے، جیسا کہ سورہ عنکبوت 29ویں جو سورت 12 نمبر میں قرآن کریم نے ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے، یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی، اور اس میں یہ عظیم سبق ہے کہ ہر شخص کو اپنے انجام کی خود فکر کرنی چاہیے، کوئی دوسرا شخص اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل 17-15، سورہ فاطر 35-18، سورہ زمر 39-7، اور سورہ نجم 53-38 میں بھی آیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ نجم میں آئے گی، 27 بارہ میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ولا تزر واجرۃ وزر کا اس کا مطلب یہی ہے نا، کوئی کسی دوسری کے قبر میں نہیں جگہ اس کرام، یہ ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں، یہ صحیح ہے نا، اصل تو یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایسے کہہ کہ دوسرے کو نہ کہیں نماز وغیرہ کا، اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے تو اچھے کاموں کا کہا، نماز کا بھی کہا، سارے تبلیغ بھی کیا آپ نے، اس کے باوجود وہ مان نہیں رہا، آپ کے اوپر پھر گناہ نہیں ہوگا، اس کے گناہ کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی، اس کو خود ہی گناہ ملے گا پھر، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کریں، حدیث میں آتا ہے، مفہوم صاحبہ نے پوچھا کیا ہم کوئی نیک کام خود ابھی کر نہیں رہے پھر بھی دوسروں کو نہ کہیں، فرمایا نہیں کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، کہو دوسروں کو، اس طرح فرمایا ہم کسی برائی سے نہیں بچ رہے، خود دوسروں کو نہ منع کریں، فرمایا منع کیا کرو، کیونکہ دعوت کیا ہے، دو دھاری تلوار ہے، خود دعوت دیں گے کسی کو اچھے کام کا تو انشاءاللہ توفیق استقامت ہو جائے گی، آواز لگاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی توفیق ہو جائے گی، برائی سے منع کرتے رہیں گے، وہ دوسرا منع ہو یا نہ ہو آپ بھی منع ہو جاؤ گے انشاءاللہ، چھوڑ دو گے آواز لگانا، برائی سے منع کرنا، تو پھر برائی اور بڑھتی جائے گی، اور نیکیوں کی دعوت دینا چھوڑ دو گے تو نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، تو یہ محنت تو بقدر مشقت ہے، دین محنت کے ساتھ ہے، مشقت کے ساتھ ہے۔ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، یہ رکوع پڑا ہے، بس آخری ایک دو آیتیں رہ گئی، یہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، کیا کرے، لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے بھائی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنے عطا کیے ہوئے میں سے کچھ کبھی زکوٰۃ میں مانگتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی قربانی مانگتا ہے، کبھی قربانی کرو، کبھی سال میں زکوٰۃ دو، کچھ صدقہ خیرات کرو، اسی کا دیا ہوا ہے نا، ان ربک سریع العقاب، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، آخری آیت، ماشاءاللہ ہماری صورت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو لکھا ہوتا ہے آخر میں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کب یہ لکھا تھا ترجمہ،
الحمدللہ سورہ نام کا ترجمہ اور واشی آج مورخات 26 سفر المظفر 1447 47 تو ابھی ہے نا، 1427 ہجری بمطابق 27 مارچ 2006 کو کراچی میں تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس خدمت کو قبول فرمائیں، اس سے مفید فرمائیں اور باقی صورتوں کی تکمیل کی بھی اپنی رضا کے مطابق توفیق عطا فرمائیں۔ یعنی وہ مکمل تو ہوگی، یہ مفتی تقی صاحب بھی معمولی بندے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، سفر میں، حضر میں، کبھی جہاز میں، وہ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، آج آتے ہیں بڑے بڑے ان کے مقابلے میں نا باتیں کرتے ہیں بہت سارے، آئیں جی ان کو لے آئیں ہمارے سامنے، ان کو فلاں کو لے آئیں، تم کیوں لے آئیں بھائی؟ تو بڑا فاروق بیٹھا ہوا اپنے جو ہوتے ہیں بل ہوتے ہیں، بل سے تو نکلے ہوئے ہیں آج کل جو بھی ہیں، بہرحال بہت عظیم شخصیات ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے ترجمہ ان کی، اور باقی کتابوں کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، سفر نامہ اور بہت سارے ان کے تجربات مشاہدات ہیں اب عظیم۔ باقی جتنے بھی مسالک کے بزرگان دین ہیں ان کی کتابیں مطالعہ کریں، اور خصوصاً قرآن مجید سے زیادہ لگاؤ، ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے جی، ممبر آتے ہیں وہ بڑی خوشی ہو جاتی ہے بندے کو ماشاءاللہ، کچھ سننے والے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا ترجمہ، یہ جو رکوع تھا 11 آیتوں پہ تھا، اور 7واں رکوع اس پارے کا ہوا ہے، آدھا بھی اس پارہ ہو گیا ہے 20، کل سے انشاءاللہ سورہ آراف انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ یا اللہ جو رسول نام کے اعمال ہیں، احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہے، اوامر و نواہی جو ہیں آپ کے احکامات اور جن سے آپ نے منع فرمایا، ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی اپنی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔